مصطفیٰ صاحب آج کی شب کا مخصوص نوحہ پیش کریں گے اور مصائب کی مجلس کو فرزند روح الملت مولانا عباس ناصر سعید اباقاتی خطاب فرمائیں گے۔ اسٹیج کے اوپر جو حضرات کو قمع نہیں لگانا ہے آئیں وہ بیٹھ جائیں، اور باقی حضرات نیچے تشریف لے آئیں، کیونکہ پھر جو لوگ قمع لگاتے ہیں اس میں پھر زحمت ہوتی ہے۔ برائے کرام جن کو قمع نہیں لگانا ہے وہ تو کم از کم نیچے آ جائیں۔ اور قمائیں جو ہے وہ جلال صاحب تھوڑا سا یہ پیچھے ہو جائیں یا نیچے لوگ آ جائیں، کیونکہ بالکل ہاں تھوڑا بچے بھی نیچے آ جائیں، قمع نہیں لگانا۔ تھوڑا سا ادھر ممبر کی جگہ چھوڑ دیجیے۔
جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ مجلس شب عاشور کا آغاز شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب کے نوحے سے ہونے جا رہا ہے، اور مجلس کو فرزند روح الملت علی جناب مولانا عباس ناصر سید اباقاتی خطاب فرمائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ حضرات نوحے سے آغاز ہو رہا ہے، جناب احسان حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور نوحے کے شعر پیش فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک صلوات۔ سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں عصر کے بعد، صبح عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان، ارے صبح عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان، کون دے گا بھلا مغرب کی اذان عصر کے بعد، ارے کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، ارے کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، ورنہ تقدیر میں آرام کہاں عصر کے بعد، اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، ہوں گے چہرے پہ تماچوں کے نشان عصر کے بعد، ہوں گے چہرے پہ تماچوں کے نشان عصر کے بعد، ارے لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، ارے لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، جب بھی اٹھے گی سکینہ کی فغان عصر کے بعد، ارے کیسے دل اپنا سنبھالے گی علی کی بیٹی، ارے کیسے دل اپنا سنبھالے گی علی کی بیٹی، رن میں روئے گی جو شبیر کی ماں عصر کے بعد، ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں عصر کے بعد۔ حضرات میں بس گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت
جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور آج کی مناسبت کا مخصوص نوحہ پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات. بآواز بلند نعرہ صلوات. چند بنوں کے حاضر رکھنے کو سرننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور بے چین ہے جنت میں پیمبر شب عاشور سرننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور زینب نے پکارا کہ علمدار علمدار ارے رہنا میرے بھیا سے خبردار خبردار رو رو کے یہ کہتی رہی خواہر شب عاشور لیلا نے کہا اے میرے پیارے میرے دلبر دیدار تیرا ہوگا نا اب مجھ کو میسر بیٹھے رہو یوں ہی علی اکبر شب عاشور سرننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور اصغر کے لیے سانس کا لینا ہوا مشکل ارے وہ پیاس کی شدت ہے کہ جینا ہوا مشکل مرجھا گیا بانوں کا گلے تر شب عاشور سرننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور اس رات کا ہونا ہے قیامت کا سویرا ارے زہرا کے دلاروں کی شہادت
سر ننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور قاسم نہ رہیں گے علی اکبر نہ رہیں گے کل صبح کو ننھے علی اصغر نہ رہیں گے کل اجڑے گا زہرا کا بھرا گھر شب عاشور سر ننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور یہ بات یقینی ہے فرید اب سر منظر آئے گی اسیروں کی خبر ساتھ میں لے کر کل شام غریباں میں بدل کر شب عاشور سر ننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور ایک درود بھیجیں آپ حضرات حکم شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں نوے کے 4-5 شعر حاضر خدمت ہے ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات آسان نہیں پڑھنا علی اکبر کا آسان نہیں پڑھنا علی اکبر کا سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا لیلا نے کہا رو کے کس طرح اجازت دوں ارے میں دیکھ کے جیتی ہوں چہرہ علی اکبر کا یا شاہ نجف بڑھ کے اب آپ سہارا دیں مولا سے نہیں اٹھتا لاشا علی بس ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس مولانا عباس ناصر سعید اباقاتی صاحب سے ایک نعرہ صلوات
گزارش یہ ہے کہ جس کو قمع نہیں لگانا ہے پہلے تو بچوں کو اتار دیے. بہت چھوٹے بچے اتاریے بھیا, بچوں کو اتاریے سب. بیٹا یہ سب بچوں کو ہٹائیے یہاں سے, بہت چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. جمال بھائی آپ لوگ دیکھیے, بہت چھوٹے بچے ہیں. دانیال ادھر جاؤ, دیکھو بہت چھوٹے بچوں کو ہٹا دیجئے اسٹیج پر سے. آدھے لوگ ادھر بیٹھ جائیے, آدھے لوگ ادھر بیٹھ جائیے تاکہ تھوڑا دیکھے رہیے. یا آپ ادھر آئیے بھائی, آپ یہاں آ جائیے, آپ یہاں بیٹھیں اور پیچھے آئیے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سواء وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ابھی کل کی بات تھی کہ ہم افق پہ محرم کا چاند تلاش رہے تھے, لیکن اب آج وہ رات آ گئی کہ جو علی اکبر کی جوانی کی آخری رات ہے. ایسے ہی ایک رات تھی جب حسین رات کی تاریکی میں شب عاشور خیمے سے نکلے اور اکیلے مقتل کی طرف جانے لگے. پیچھے سے ہلال بن نافع نے دیکھا کہ آقا اکیلے جا رہے ہیں, آقا اکیلے جا رہے ہیں. پیچھے پیچھے آئے. حسین کیا انداز ہے آج کی رات. گئے کربلا کے میدان میں کسی مقام پہ بیٹھے اور گریہ کیا. ہلال دور سے یہ پورا منظر دیکھ رہے ہیں. وہاں سے اٹھے, پھر کسی مقام پہ پہنچے, پھر گریہ کیا. وہاں سے اٹھے, پھر کسی مقام پہ پہنچے, پھر گریہ کیا. پھر ایک مرتبہ فرات کی طرف چلے اور مقتل لکھتا ہے کہ جب فرات کے کنارے حسین آئے اور بیٹھے تو مقاتل میں جملے وارد ہوئے ہیں فبکا بکان شدیدا. حسین مقتل کے کنارے چیخ مار کے روئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر وہاں سے اٹھے اور ایک نشیب میں پہنچے اور حسین وہاں کسی خاتون سے گفتگو کر رہے تھے اور ہلال یہ پورا منظرنامہ دور سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حسین بڑی دیر تک روئے اور خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے.
حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور حسین جب وہاں سے نکلے تو دیکھا ہلال سامنے کھڑے. کہا ہلال کیا بات ہے، یہاں کیوں آ گئے ہلال؟ کہا آقا میں نے آپ کو اکیلے نکلتے ہوئے دیکھا. آقا چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہے، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آپ کو تنہا پا کر کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. کہا ہلال تم نے اپنی وفاداری کا خوب ثبوت دیا. کہا آقا ذرا اس بات کی تو توضیح کیجئے، یہ کون سے مقامات تھے؟ میں نے دیکھا کہ آپ فلاں مقام پہ بیٹھے اور روئے. کہا اے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرا 18 برس کا کڑیل جوان انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہلال وہ مقام وہاں میرے بھائی کا یتیم قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا. کہا آقا وہ فرات کے کنارے جہاں آپ چیخ مار کے روئے؟ کہا میرا 32 برس کا بھائی عباس انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا آقا وہ مقام وہ بلندی؟ کہا جہاں میں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، وہ مقام جہاں اون و محمد شہید ہوں گے. کہا آقا سب سے آخر میں آپ مقتل میں گئے، نشیب میں گئے. اے آقا میں نے سنا کہ آپ کسی خاتون سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں وہ بھی رو رہی ہیں. اے آقا آپ اکیلے آئیں، ان کو بھی ساتھ لے آتے. کہا ہلال وہ نہیں آئیں گی، وہ نہیں آئیں گی ہلال. کہا آقا کیوں؟ کہا ہلال وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سر کے بالوں سے میری مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہیں. رات اسی طرح گزری، صبح کا سورج طلوع ہوا. عمر سعد نے کہا کہ لوگوں گواہ رہنا، لشکر حسینی کی طرف پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. ایک تیر چلا جس کے تعاقب میں ہزاروں تیر آئے، اور حسین کا آدھا لشکر اذان نماز صبح کے وقت شہید ہو گیا. کل آپ روز عاشور کس طرح گزاریں گے؟ آستینیں چڑھی ہیں، گریبان چاک ہے، بال بکھرے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ حسین کربلا میں اسی انداز میں تھے، بال بکھرے تھے، آستینیں چڑھی تھیں. کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. اسی شغل میں شاد دن بھر رہے. جنازوں پہ جنازے اٹھا رہے ہیں حسین. کبھی سعید کا جنازہ، کبھی ہور کی لاش، کبھی بچپن کے دوست حبیب ابن مداہر کی لاش. دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ اذان ظہر کا وقت قریب آ گیا. حسین نے کہا اے سعید ذرا میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ. حتی اتمما صلاتی الظہر، یہاں تک کہ میں اپنی نماز ظہر مکمل کر لوں. سعید و زہیر دونوں سامنے کھڑے ہو گئے. ادھر حسین نے نماز شروع کی، ادھر لشکر یزید نے تیروں کی بارش شروع کی. سعید تیروں سے چھنی ہو رہے ہیں، سارے تیر جو حسین کی طرف آ رہے ہیں. حسین کا یہ صحابی تیروں کو روک رہا ہے. ایک مرتبہ ادھر حسین نے نماز مکمل کی، ادھر سعید پلٹے اور کہنے لگے آقا اجازت ہے، اجازت ہے آقا کہ ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز کر جائے. ایک مرتبہ سعید گرے، حسین نے آگے بڑھ کے سعید کا سر زانو پہ رکھا. کیا نصیب ہے سعید کا. ایک مرتبہ کہنے لگے آقا پاؤں کی طرف کوئی آہٹ محسوس کر رہا ہوں آقا. کہا سعید تمہارا نصیب، رسول خدا ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا آقا بائیں طرف کوئی حرکت محسوس کر رہا ہوں۔ کہا سعید جنت سے میرے بھیا آئے، حسن مشتبہ جام کوثر ہاتھ میں ہے۔ کہا آقا دائنی جانب بھی کچھ حرکت محسوس کر رہا ہوں۔ کہا سعید تمہارا مقدر نجف سے میرا بابا آیا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے آقا پاؤں کی طرف کچھ حرکت محسوس کر رہا ہوں۔ کہا سعید جلدی پاؤں سمیٹو، میری ماں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں آئی ہیں سعید پاؤں سمیٹو۔ یہ ساتھی تھے حسین کے، یہ ساتھی تھے حسین کے، ایک ایک کر کے جنازے اٹھا رہے ہیں حسین۔ اور حسین کیا شجاعت ہے حسین ابن علی کی، جب بھی کسی نے مقتل سے پکارا تو علی کا بیٹا، علی کا شیر، فاتح خیبر کا لال گھوڑے کی لجام کو ایک ہاتھ سے تھامتا تھا، ایک ہاتھ سے شہید کا جنازہ اٹھاتا تھا، اور لشکر یزید کے سپاہی رکابوں پہ کھڑے ہو کے حسین کی شجاعت کا یہ انداز دیکھتے تھے۔ مگر جب علی اکبر نے پکارا انا للہ و انا الیہ راجعون، ساتھی مارے گئے، انصار شہید ہو چکے، 18 برس کا کڑیل جوان، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ مقتل لکھتا ہے حسین گرے اٹھے گرے اٹھے گرے اٹھے، 7 مرتبہ گرے، پھر اس کے بعد اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اور پکار کے کہتے تھے علی اکبر تمہارے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، میرے لال پکارتے جاؤ۔ بچوں کا سہارا لے کے علی اکبر کا جنازہ اٹھا لائے حسین۔ اللہ اکبر، اتنے مصائب حسین نے برداشت کیے۔ یتیم بھتیجے نے پکارا تو قاسم نے جب کہا چچا قاسم کا آخری سلام قبول کیجئے، ایسے تو سب کے جنازوں پہ پہنچے تھے حسین، مگر قاسم نے پکارا اب جو حسین پہنچے تو لاش کے ٹکڑے مقتل میں بکھر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آبا کا دامن پھیلایا، آبا کا دامن پھیلایا حسین نے، اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے آبا کے دامن میں بھرے، اور گٹھری کی شکل میں حسین۔ اللہ اکبر، کہ میرے بھائی کے یتیم قاسم، اس انداز سے حسین لاش قاسم کو لے آئے۔ پھر اس کے بعد اون و محمد کے جنازے بھی لانا ہے۔ اون و محمد کے جنازے جب لائے، زینب تک خبر پہنچی، زینب تک خبر پہنچی، خدا ایسی ماں کو سلامت رکھے۔ ایسی ماں نے بتایا ہے کہ کربلا کیا ہے۔ زینب کے بچوں کے جنازے آئے، زینب کو پتا چلا اون و محمد مارے گئے، مگر خدا کی قسم چہرے پہ کوئی حرکت نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ زینب کو خبر ملی، کہا ایسا کرو میرے بچوں کے لاشوں کے درمیان فاصلہ کرو، اور زینب نے سجدے میں سر رکھا، پروردگار میرے بچے قربان، میرا بھائی سلامت رہے، میرا بھائی سلامت رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد عباس نے کہا آقا اجازت دیجئے آقا۔ کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سردار تھا۔ کہا عباس اگر ممکن ہو تو بچوں کے لیے پانی کی کچھ سبیل کرو۔
بچے بہت پیاسے ہیں، گرمی ہے، عزادار پیاسے ہیں، مگر ایک اطمینان ہے کہ باہر نکلیں گے تو پانی مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعد شہادت حسین جب خیمے جلے تھے تو دریا کے کنارے کچھ ایسے بچوں کے لاشیں بھی ملے تھے جو اپنی پیاس بجھانے دریا کے کنارے پہنچے مگر پیاس بجھا نہ پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا اجازت ہے کہ جاؤ عباس بچوں کے لیے پانی کا کچھ انتظام کرو۔ اللہ اکبر۔ رخصت آخر کے لیے ابو الفضل العباس آئے ہیں، زینب کے خیمے میں آئے ہیں، کہنے لگے شہزادی خدا حافظ۔ ایک مرتبہ عباس کو دیکھا اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی ہے میرے بھائی عباس، جب 21ویں رمضان کو بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا زینب ایک دن ایسا آئے گا میری بیٹی کہ تم کو رسیوں میں باندھ کے بازاروں میں لایا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میری بیٹی زینب، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، درباروں میں لائی جاؤ گی زینب۔ ایک مرتبہ عباس کو دیکھ کے کہنے لگی ہے میرے بھائی عباس، میں اکثر اس پہلو پہ سوچتی تھی کہ جس کا تم جیسا بھائی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اکثر اس پہلو پہ سوچتی تھی کہ جس کا تم جیسا بھائی ہو اس کو دیار بدیار کون پھرائے گا۔ عباس اب تم جا رہے ہو، مجھے یقین ہے وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ عباس جاؤ خدا حافظ، مگر ایک بات کا خیال رکھنا میرے بھائی، تمہارے بعد بھیا حسین بچیں گے نہیں عباس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین لاش عباس پہ پہنچے، لاش عباس تو خیموں میں نہ آئی، خون میں ڈوبا ہوا علم لے آئے حسین۔ خون میں ڈوبا ہوا علم واپس آ گیا، اور اس کے بعد مشکل ترین مرحلہ، ایک بلندی پر آئے اور کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو مجھ بے کس و مظلوم کا سہارا بنے۔ ایک مرتبہ خیموں سے شور بلند ہوا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے اور کہنے لگے زینب ابھی تو ہم زندہ ہیں۔ پھر سبب گریہ کیا ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے ہاتھ کو گہوارے سے گرا لیا، کہا لاؤ میرے بچے کو مجھے دو، شاید میں علی اصغر کو تھوڑا سا پانی پلا لاؤں۔ 6 مہینے کا بچہ، یہی وہ منزل ہے جب حسین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سید سجاد جب قید سے رہا ہو کے وطن جانا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، ان سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیئیں مجھ بے کس و مظلوم کی پیاس کو یاد کر لیں، جب بھی کسی مصیبت پر رونا آئے سب سے پہلے ہم کو یاد کریں۔ اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا۔ ادھر حسین 6 مہینے کے علی اصغر کو آغوش میں لیے کھڑے ہیں، ادھر ہرملا نے چلہ کمان میں تیر جوڑا، چلہ کمان میں تیر جوڑا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، ایک مرتبہ ہاتھ کانپے تیر گرا، پھر تیر اٹھایا، پھر گلے کا نشانہ لیا، پھر ہاتھ کانپے، پھر تیر گرا، پھر گلے کا نشانہ لیا۔
بڑے اطمینان سے سنیے گا، مجلس پوری ہو جانے دیے گا، ان کو سنبھالیے، آپ جلدی نہ کیجئے، مجلس ہو جانے دیجئے۔ پھر گلے کا نشانہ لیا۔ ایک مرتبہ عمر صاحب نے کہا ہرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اس سرزمین عرب پر سب سے بہتر تیر انداز کون ہے، میں بلا شبہ تیرا نام لیتا، مگر آج کیا عالم ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا۔ کہ کیا دیکھا؟ کہ پہلی مرتبہ گلے کا نشانہ لیا، سر کو پیٹتے ہوئے رسول آ رہے ہیں۔ اے ہرملا 6 مہینے کا بچہ ہے۔ دوسری مرتبہ چلہ کمان میں تیر جوڑا، دیکھا علی مرتضی آ رہے ہیں۔ اے ہرملا یہ ستم نہ کر، میرا حسین جیتے جی مر جائے گا۔ اور تیسری مرتبہ جب چلہ کمان میں تیر جوڑا، خاتون جنت نبی کی بیٹی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی، اے ہرملا، اے ہرملا۔ یہ ستم نہ کر بھیا، مجلس مت ڈسٹرب کریے، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، نیچے اتر جائیے، اور ابھی جب مرقمہ لگے گی تو سب کو لگانا ہے۔ اے ہرملا یہ ستم نہ کر، میرا علی اصغر۔ ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں، روایت کے جملے، تیر کا وزن زیادہ تھا، 6 مہینے کا بچہ، تیر چلا علی اصغر کی گردن پہ لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین لاش علی اصغر ہاتھوں پر آئے، 7 قدم آگے بڑھ رہے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اعمال عاشور کرتے ہیں آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضاء و تسلیما لامرہ۔ علی اصغر کی ننھی سے تربت بنا رہے ہیں حسین، اور یہ کہتے جاتے ہیں میرے لال ہمارے بعد لاشیں پامال ہوں گے، اے میرے لال علی اکبر، میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، اکبر، قاسم، مگر میرے لال یہ پھول سا بدن۔ علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد خیمے کے دروازے پر نبی کا نواسا، اے زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، اے ماں کی کنیز فضہ خدا حافظ، اے رباب خدا حافظ، اے سکینہ خدا حافظ۔ حسین بیویوں سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد فاتح خیبر کا لال گھوڑے پر سوار ہوا، بہن زینب نے سہارا دیا، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہنے لگے زینب خیموں میں چلی جاؤ، زینب مجلس ہونے دیے گا بہت اطمینان سے، زینب خیموں میں چلی جاؤ، زینب اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا، زینب، اے زینب وہ بچی جو ہمارے سینے پہ سونے کی عادی تھی، وہ ہم کو یاد کر کے جب روئے تو اس کو بہلا لینا، اس کو بہلا لینا، زینب، زینب جاؤ خیمے میں جاؤ، میری بہن زینب باہر نہ آنا، زینب۔ سکینہ نے جب راہوار کے سموں کو پکڑا تو کہنے لگے سکینہ دائنی لعلی آتی کی بالماء، اے سکینہ ہم کو جانے دو، ہم کو جانے دو میری بچی، شاید ہم تمہارے لیے تھوڑا سا پانی لے آئیں۔ بس بچی نے رو کے کہا بابا اب پانی پی کے کیا کریں گے بابا، اب تو 6 مہینے کے علی اصغر بھی پیاسے مارے گئے۔ انا للہ
وإنا إلیہ راجعون۔ اب یہ کس کی لڑائی ہے؟ یہ کس کی جنگ ہے؟ 3 دن کی بھوک اور پیاس، بلکہ 3 دن کی پیاس تو مشہور ہے، 4 دن کی بھوک اور پیاس۔ عصر کا وقت ہے، صبح سے شام تک جنازے اٹھا چکے حسین۔ ایک مرتبہ فاتح خیبر کا لال میدان میں آیا، ذوالفقار کو نکالا، فوج کو دیکھا۔ ایک مرتبہ حیدر کرار کے لال نے یہ کہہ کے حملہ کیا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے اون و محمد کو مار ڈالا۔ ارے تمہیں 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہ آیا؟ ایسا حملہ کیا، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں، فوجیں بھاگ رہی ہیں، حسین بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حملہ کرتے کرتے ایک آواز آئی، حسین حسین، علی اکبر کا واسطہ، علی اکبر کا واسطہ، تلوار روک لو۔ ایک مرتبہ لڑتے لڑتے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا اور کہنے لگے، علی اکبر تم نے نہ دیکھی جنگ بدر ہے، بدر کی جا۔ ذوالفقار سے لہو پوچھا اور ذوالفقار کو نیام میں رکھ لیا۔ اب حسین پشت فرس پر بیٹھے ہیں، حسین پشت فرس پہ خاموش بیٹھے ہیں۔ فوج نے دیکھا ذوالفقار نیام میں ہے، نبی کا نواسہ پشت فرس پہ بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی اور حسین کے قریب آنے لگی۔ جس کے پاس تیر تھے، سنیے عزیزان محترم، روئیے، خدا جانے کس کے مقدر میں آئندہ برس شب عاشور ہو۔ جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر آئے، جو جل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ حسین خاموش ہیں۔ ایک مرتبہ ایک تیر آیا، حسین کی پیشانی پہ لگا۔ ایک تیر آیا، حسین کے سینے پہ لگا۔ مقاتل میں سنتے ہیں، علماء و ذاکرین سے سنتے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نبی کا نواسہ جھوم رہا ہے، حسین جھوم نہیں رہے۔ جب دائیں جانب نیزوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، حسین داہنی جانب جھکتے ہیں، اور جب بائیں جانب نیزوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، حسین بائیں جانب جھکتے ہیں۔ سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہیں، سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہیں۔ جس کے پاس تیر ہیں وہ تیر چلا رہا ہے، جس کے پاس نیزے ہیں وہ نیزے چلا رہا ہے، جس کے پاس تلواریں ہیں وہ تلواروں سے وار کر رہا ہے۔ جس کو کچھ نہ ملا وہ زمین سے پتھر اٹھا لایا۔ حسین پر کربلا میں پتھر برس رہے ہیں، اور جیسے پتھر بھی نہ ملے وہ خاک گرم کربلا، کربلا کی خاک، کربلا کی خاک حسین کے زخموں میں ظالموں نے کربلا کی خاک۔ ایک تیر آیا ہرملا نے، سنیے عزیزان محترم، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو، مگر ایسے روئیے جیسے کوئی بوڑھی ماں
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہرملا نے قلب کا نشانہ لیا، حسین کے دل کا نشانہ لیا، ایک تیر چلا حسین کے دل کے آر پار، ایک مرتبہ زین سے زمین پر زینت عرش بریں، زینت عرش بریں خاک پہ افتادہ ہے، زینت عرش بریں، ٹھہر جائیے، زینت عرش بریں خاک پہ افتادہ ہے، زینت عرش بریں خاک پہ افتادہ ہے، نہ بچھونا ہے، نہ مسند ہے، نہ سجادہ ہے، شمر خنجر لیے بالین پہ استادہ ہے، ارے کوئی اتنا نہیں کہتا، کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے، قصد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے، نیت ذبح ادھر شمر لائیں کرتا ہے، خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بوسہ گاہ نبوی کاٹو، خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بوسہ گاہ نبوی کاٹو، میں آپ گردن بولے شاہ جس میں تو راضی ہو، نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے، یہ بدن ان کا بدن، شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں، ارے بولے شاہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں، دیکھ لے کون دے خنجر، کون دے خنجر، کون دے خنجر حسین کی گردن پہ چل رہا ہے، حسین کی گردن پہ، بیٹھے رہیے، حسین کی گردن پہ کون دے خنجر چل رہا ہے، مگر جب خنجر نہ چلا، جب خنجر نہ چلا تو شمر لئی نے ضربے مارنا شروع کی، تیرا ضربے ماری، تیرا ایک مرتبہ کربلا کی زمین کو زلزلہ آ گیا، خیمے جلا دیے گئے، بعد شہادت حسین خیمے جلے، سیدانیاں جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئیں، جناب زینب نے سید سجاد کو جگایا، اے میرے لال خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں، کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، لہذا خیموں سے باہر نکلنا ہے، سید سجاد کو لے کے بھی آئی ہیں زینب، سنیے خیمے چلے، سکینہ کے کرتا جلا، ظالموں نے نیزے کی انی سے شمر نے زینب کی چادر کو، زینب کی چادر شمر نے نیزے کی انی سے زینب کی چادر کو چھینا، خدا لعنت کرے، ایک مرتبہ چادر کو لہراتا ہوا چلا، یہ زینب کی چادر، یہ زینب کی چادر، فرات کے کنارے عباس کا جنازہ، وہ لاش عباس زینب کی چادر کو ڈال دیا،